اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استصحاب ایک قانون ہے، اصل ایک و نشانی اماره نہیں ہے، بلکہ نیست ایک در جای اصول حجت اصول وہاں پر اماره حجت ہوتی ہے نباشه جب ہمارے پاس کوئی امارہ کوئی دلیل نہ ہو، فبالعمل ایک طریقہ الاکثر ہے این طریقه حکم تک در پہنچنے کے لیے. حکم اماره است و نوبت به اصل نمیرسه لہٰذا ایسے و مواقع پہ جب لہذا ہمارے پاس امارہ در دلیل غیر موجود ہو رکعات تو ثابت ہمیں در اجزاء نماز استصحاب کا موقع نہیں آئے گا سنتی استصحاب کرنے کا. اگه شک کرد یه سجده کرده یا شک دو کرا ہے کہ سجده دو سجدے کی ایک استصحاب کرے شک گا، کرد رکوع کرده یا نه استصحاب شک کرد قرائت قرات کی یا خونده نہیں یا نه استصحاب کرے گا. استصحاب شک کرد ذکر رکوع ذکر سجود گفته یا نه استصحاب فقط در کیونکہ رکعت دلیل ہے دلیل رکعت میں ہمارے، هست وقت دلیل نوبت به اصل عملی تو نمیرسه که دلیل میں استصحاب باشه اصل عملی نہیں ہے کہ الاصل اصیل حیث لا دلیل این دلیله اصل وہاں کام کرتی ہے جہاں دلیل نہ ہو ہمارے پاس. استصحاب اماره نی اصله نه اصله بنابر مشهور مشہور استصحاب کے اصل نزدیک عملیه این موضوع استصحاب ایک شک اصل عملی، ایک ایسا قانون جو اس وقت کام آتا ہے جب ہمارے پاس شرط دلائل نہ ہو. بقائش شد این میشه اس موضوع کا موضوع شک ہے، جب موضوع شک شک ہوگا تو در استصحاب حق جاری ہوگا. لو امارات ظرف شکه نه تو دلیل خاصه میگم از اول تا آخر نماز همش استصحابه الا در رکعات فقط تمام نماز میں، پورے نماز میں استصحاب ہے سوائے رکعت کے. کوئی رکعت میں ہمارے پاس دلیل خاص موجود ہے کہ کیا کرنا ہے. در طریق دیگه حکم امارت دلیل خاصه نه اماره در نه نه خب استصحاب معذر و منجزه نه طریق در حکم میگن اما در طریق اجزا اصطلاح میں حکم کو کہتے ہیں. خلاصه الاصل اصیل حیث لا دلیل این در رکعات میں رکعات دلیل چونکہ دلیل پہلے سے موجود ہے، لہٰذا ہم استصحاب جاری نہیں کر سکتے. نعم علیکم السلام لا لا ليس من الغلو اصلا لانه یہ غلو نہیں ہے. هو الله عز وجل منح المعصومين ال14 كل الامكانات فلذا خدا عالم نے معصومین کو انسان تمام يقول چیزیں عطا کی ہیں، استأذني اقضى حاجتي او يقول يا امير المؤمنين لہٰذا خدا کو بھی انسان خطاب کر کے کہہ سکتا ہے یا امیر المومنین سے کہہ سکتا ہے کہ امیر المومنین مجھے شفا دیجیے. خدا نے اختیار دیا امیر المومنین کو. إيه، ليش لا نعم ما يصنع الانسان 3 اشياء مو جائز واحد يقتل نفسه انتحار واحد انسان کے لیے جائز نہیں کہ يقطع اپنے آپ کو عضو من مار بدنه ڈالے، جیسے يقطع خود کش عضو حملہ من کرے، بدنه نہیں یہ جائز هذا نہیں. ما يجوز یا اپنے کسی عضو کو برباد کر دے، یہ يشل جائز قوة نہیں ہے. من قواه يسوي بشي حتى عينه بعد ما تشوف او اذنه یا اپنی کسی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم الثالث يتعرض الى برباد کر دے، اپنی طاقت کو الخطر ختم کر دے. العظيمة يعني يسوي بشي حتى اور اسی طرح اپنے آپ کو يقتل کسی ایسی چیز میں السرطان مبتلا کرے جس سے والعياذ بہت بالله جلدی مہلک امراض میں مبتلا ہے، کوئی کام کرے جس سے اس کو محرمة مثلا عليه کینسر ہو جائے، لعاذ باللہ، یہ جائز نہیں ہے. نعم نعم إيه. إيه. لا بالمقدار اللي تقدر لا تخليها هي هم توقع بالمعصية بالمقدار اللي ما تقدر لا مو جہاں تک ما کوشش کرے کہ وہ معصیت میں گناہ میں نہ مبتلا ہو، اتنا ہی اس کے لیے کافی ہے. سلام عليك ظاهرا بله چه اشکال داره یعنی دیگه مال خاک کربلا خاک جای صحرا رو که نمیارن تربت بکنن
همون محدوده کربلا که تو بعضی بعض روایت میں ہے کہ 5 فرسخ تک کربلا کا حکم ہے، لہٰذا کہیں سے بھی یہ اگر مٹی لائی جا رہی ہے تو حکم تربت میں ہے وہ. بله معنیش اینه که ثقت یعنی اس کا مطلب یہ کہ مورد اعتماد شخص ہے، هر چی گفت کیونکہ اس کی بات هر قابل قبول ہے، ثقه‌ای هر چی کیونکہ گفت ثقہ یعنی ازش سچا انسان اگر کچھ معتمد کہے تو وہ معتبر ہوتا ہے. همین افیونسه از این سوال شده افیونسه ابن عبد الرحمن ثقتون امام سے سوال پوچھا گیا کہ یونس بن عبد الرحمن ثقہ ہے؟ امام نے کہا ہاں ثقہ ہے، یعنی سچا ہے. بله بله ببینید روایت داره روایت میں ہے کہ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ صلوات الله علیه داشتن پیغمبر خدا صلی والسلام جو الله غسل علیه دے و رہے آله تھے، غسل میدادن روایت داره شیطان اومد گفت یا علی چه کار داری میکنی مگه پیغمبر شیطان نے آ کر امیر المومنین سے کہا کہ صلی علی کیا کر رہے ہو، کیا پیغمبر نجس ہو گئے کہ امیر المومنین فرمودن نه ان کو غسل دے رہے ہو؟ مطهر و مطهر هستن و با تو ما امیر و المومنین شما جواب دیا ہاں میشن اما کہ این حکمی پیغمبر که طاہر ہیں، برای مردم قرار دادن بر خودشون هم جاری میشه از این چونکہ جهت پیغمبر نے یہ حکم و دوغوں لحاظا کو دیا ہے لہٰذا خود بھی اس پہ میگن عمل حالا کر رہے ہیں، کسی وَإِلَّا با پیغمبر وجود طاہر ہیں. این که حس نکنیم هیچی اما احکام خواب برش بوده بعدش وضو میگرفتن اسی طرح پیغمبر جب سوتا ہے تب بھی اس کا حواس ختم نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی احکام خواب جو ہے، سونے کے جو احکام ہے، وہ اس پہ عمل کرتے تھے پیغمبر، یعنی وضو کرتے تھے پھر سے. وقتی که یه قطره خون تو دیگه آبگوش ریخت و اولی که افتاد این دیگه آبگوش نجس شد کلش یا نه اگر ایک قطرہ خون اگه آبم بود آب مطلق ایک دیگ میں گر جائے وقت با تو کیا استفاده نجس یہ نمیشه پورا نجس ہو جائے؟ در کل اگر ایک ڈگ پانی بھی ہوتا تب بھی نجس ہو جاتا ہے، استحالہ سے بدل جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اور پانی ملا دیتے، دهن اگه بود چون دهن نجس نمیشه لیکن سالن نجس ہو جائے گا. نه این روایت داره بله و مشهور شهرتا عظیمه اعراض ازش کردن یعنی این بر قضیه حقیقیه که ظاهر اس کو یہ جو روایت اس پہ مشہور نے عمل نہیں کیا ہے، روایت ہے لیکن مشہور نے اس روایت پہ عمل نہیں کیا ہے. بله بله دیکھیے خود التزام بیش از جو اصل چیز ہے وہ نیت ہے، نیست که اونم اور وہ بھی خیلی دعوت دینے والی ہے حاشیه اچھائی داره کی طرف، غالبا هم فقها حاشیه اور اس پہ نذارن عربا میں کسی فقیر نے حاشیہ نہیں لگا همون نیت یعنی داعی یعنی جو حرم جانے کے لیے وہ کھڑا در ہوتا، حرم این داعی وہ جو اون حرم جانے کے دعا لیے وہ کیا میکنه چیز ہے، وہی همون نیت ہے. نیتش میشه ولهذا گفتن الداعی علی لہذا الداعی کسی چیز کو جو شرط آپ کو کسی عمل کی طرف لے جاتی ہے سوره اس کو دوبارہ کہنے میں کوئی بقره حرج نہیں ہے. میگیره برای میت روزه میگیره نماز میخونه و یک پولش دادن که نمیخونه
این برای پول داره میخونه اب اگر کوئی نماز اجاری لیتا ہے، اگر پیسے نہ دے تو نہیں پڑھے، تو کیا یہ نماز پیسے کے لیے پڑھ رہا نہیں ہے؟ کہ این اس کو نماز پیسے دیے جا رہے ہیں قربان تاکہ یہ الله نماز کو بخونه. قربت اللہ پڑھ دے، وقت این التزام غیر داعی چیز دیگه نیست. اور وہ میں اس کی تصریح موجود ہے، باقاعدہ موجود ہے. بله آخه این که داره نماز میخونه یہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو قصد قربت کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ اگه برای اگر پول پیسے کے لیے نماز پڑھ رہا ہو تو یہ تو نماز نہیں ہے. وقت این یہ پول پیسہ داعی میشه تا سبب نماز بنے گا یہ قربت کے قربت قربت اللہ نماز پڑھے. بله عن الكبار اذا الطفل ممیز نعم اگر بچہ جو ہے مو ممیز تمیز رکھتا ہو، اچھے برے کو سمجھتا ہے تو یہ قبول ہے. ما يخالف لا لأنه مو تعبدي أما الدليل يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. الصبي اللي مو مميز والمجنون إذا يجيب هذا خطاب صاير یہ بچہ جو ابھی چھوٹا ہے اور اچھے برے میں نہیں فیصلہ، اس کو خطاب نہیں ہے، اس کو خطاب نہیں کیا گیا ابھی عمل کو انجام. المميز والمجنون لا ما يسقط. سلام عليك. خدای عز وجل قابل خدا وصف نیست، کی توصیف نہیں ہو سکتی، فقط صرف اس کے آثار کو ہم دیکھ سکتے سمجھ که سکتے ہیں. میشه. یعنی قرنه به مخلوق نه قرنه یعنی در کنار مخلوقات، یعنی مثل مخلوقات حسابش کرده. یہ جو حضرت بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر اس طرح سے کرو گے تو اس کو مخلوق سمجھ لو گے کہ وہ مخلوقات کی طرح اس سے حساب کتاب کر رہے ہو، اس کے بارے میں سوچ رہے ہو، جبکہ وہ خالق ہے. نه قرنه یعنی قرنه قرآن ہو یعنی اس کو مخلوقات جیسا سمجھ لینا، حسابش کرده. مخلوقات سے قریب کر دینا، یعنی مخلوقات سے مثال دے دینا، مخلوقات جیسا سمجھ لینا. بله ومن حد جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ جس نے اس کو حد کیا اس کو محدود کیا. بله بله همین یعنی مثل مخلوقات حسابش کرده. قرنه به مخلوقاته. بله آره خب اگه مقرون کرد اگر خدا به مقرون کر دے مخلوقاتش تو یہ شرک ہے، آره خود یہ شرک خدا میشه. نہیں ہے. جو خدا مقرون نیست. ہو جائے خدا وصف نہیں ہو سکتی خدا کی، وصف نیست توصیف نہیں ہو سکتی. حقیقی و انما ذکر ہاں اس کے آثار کو بیان کیا جا سکتا ہے. آثارش میشه. بله بله ببینید چه اشکال داره. قدیم که یہ اس خدا پہ اشکال کہاں پر ہے؟ مستقله وہ جو خدا بیشترینه جو قدیم ہے باقی کو دیگران رو خلق چون کرتا ہے، یعنی کہ حادثت سب حادث ہیں. کی خلقمون ہمیں کرده کس که نے خلق کیا؟ عاقل جو قدیم ہے، قدیم یعنی جو بسیار حادث نہیں ہے. عاقل باشه. ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے وجدان میں موجود ہے، نه قدیم آثارش اس کے گاهی آثار قدیمه گاهی نه ہمیشہ حادثه. قدیم نہیں ہیں، کبھی قدیم ہے کبھی حادث ہیں. به چه دلیل؟ وحدت اون سبب این مسببه. چطور میشه
چطور میشه سبب و کیسے سبب اور مسبب یکی مسبب کو ہیں؟ ایک کر دیں گے؟ سبب و مسبب یکیه؟ میدونم سبب و سبب اور مسبب مسبب ایک چیزه یا چیز دو ہے کہ چیز؟ دو دو ایک وہ ہے، اسمه فقط؟ دو الگ الگ واقع تھے، دو چیزیں ہیں. دو تا چیزه. بله دعاها هم دعاؤں میں همینه. بھی اسی طرح سے وارد ہوا ہے. هیچ. لا اصلا شبه غیر محصوره العلم الاجمالی منجز دیکھیے للواقع المحتمل. انسان کو اگر معلوم ہے الانسان يجري هذه یہ گھر بھی الدعوة غصبی اور یہ گھر بھی غصبی، مغصوب تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، مغصوبا ما يقدر دونوں میں نماز يسوي نہیں پڑھے گا. هاي لا بهاي. اما اذا يجري في المدينة لیکن الفلانية اگر لا وہ يدور کسی مغصوبا شہر میں جائے الان اور اس کو تصور نہیں فرض معلوم پورے فرض شہر میں کون سا گھر ما يجري هاي غصب غصبی ہے کون سا نہیں، تو وہ شبہ غیر محصورہ ہے. غير محصورة. احتمال ان يكون اس کا هذه احتمال الدعوة دینا، مغصوبة هذا الاحتمال مو منجز للواقع المحتمل. اشكال ما في. میں ایک گھر مثال کے طور پہ کچھ گھر غصبی ہے، تو اب آپ جس گھر میں ہیں یہ غصبی ہے یا نہیں، یہاں پر اجتناب ضروری نہیں ہے. اونم خب میدونم پول میگیره که قربتن الله قدس بدونست که پول میگیره که روزه قضا بخونه. داعیه بر داعیه مسئله واقعیه. اونم همینه دیگه. یہ واجب کفائی ہے. واجب کفاییه. مگر صنایع واجب کیا یہ جو صنعتیں ہیں، حرفی کام جو ہوتے ہیں، کیا یہ واجب کفائی نہیں ہے؟ یہ عطاری جو ہوتے، کیا یہ سب واجبات کفائی ہیں؟ انسان واجب کو بھی انجام دے اور پیسے بھی لے. واجب عینی میں پیسہ لینا حرام ہے، منع ہے. یہ مسئلہ بیان ہوا ہے. بعض نے کہا کہ یہ تعبدی ہے، کوئی قرآن نے کہا ہے. بعض نے کہا نہیں، توسل کو دلیل چاہیے. لیکن بعض کہہ رہے ہیں کہ اقل و اکثر کی بات ہے، کم اور زیادہ کی بات ہے. توسلی عبادت میں قربت کی ضرورت نہیں ہے، تعبدی قربت بھی اس پہ ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے. لہٰذا اس کو علماء توسلی مانتے ہیں. ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ہر اقل و اکثر میں علم اجمالی سے ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا. بہت سے لوگوں نے اصل تعبدی مانا ہے، لیکن یہ خلاف مشہور ہے، کیونکہ عقل اور اکثر لہذا عمومی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ عدم اور ہونے کے برابر سوال ہے. یعنی ہر عمل کو ہم تعبداً انجام دیں مگر یہ کہ ثابت ہو کہ واجب نہیں ہے. تعبدی کتنے ہیں؟ تمام معاملات توسلی ہیں، تمام عقد توسلی ہیں،
تمام عقد و ایقات توسلی ہیں. نه تخصیص اکثر لازمه، لہذا تسالم لہذا تسالم میں فقہا یعنی فقہا اس بات پر سب اکٹھا ہیں کہ ایک کثیر فی الکثیر نه، اما کثیر فی القلیل قبیح نیست. نه یعنی آره، اما اگر دیکھیں کثیر 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 ہو، دونوں کثیر ہو. یعنی 1000 تا تخصیص داده شد، مثلا 100 تاش 200 تاش خارج شد کہ 200 خودش کثیره. 1000 میں جیسے 200 تو یہ کثیر ہے لیکن خود اپنے آپ میں کثرت ہے. یہ متعارف بھی نہیں ہے یہ طریقہ ہمارے علماء، لیکن اشکال جو ظاہراً اس پہ ہے وہ بہت دقیق اشکال ہے. یعنی عرف اور عام میں ان باتوں کو نہیں سمجھتے. عرف علم اجمالی ہونا 5 دن یا 6 دن یہ کھل جائے گا. یہ 5 دن یقینی ہے، 6واں دن شک بدوی ہے تو رفع ما لا یعلم، لہٰذا 5 کرنا ضروری ہے، 6 کو کرنا ضروری نہیں ہے. اشتغال ذمه یقینی، دیکھیں اشتغال ذمہ یقینی یعنی مشغول ہو جانا اس کام میں جو حتماً ہمارے ذمہ ہے، وہ 5 ہے اس مثال میں، یہ واجب ہے اس کے اوپر. اس سے زیادہ کے لیے وجوب نہیں ہے، ہاں احتیاط ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. يستغفرون إلا حتى لعل الله يغفر له استغفاري يستغفرون إلا استغفار کرے انسان ان کی طرف سے، رد مظالم کرے تاکہ خدا انہیں معاف کر دے. فلوس أو أكل أو بعض الفقراء أو الأيتام إجار بيتهم ينطون، یہ خیرات جو ہیں هذا خيرات انسان کو توصل إليه إذا الخيرات صارت بالمقدار اللي کو تغطي معصیت کو ختم کرنے میں مدد کر. يغفر له، وإلا بالنسبة بمقداره. شوف كل إنسان لازم دیکھیے تمام افراد جو ہیں وہ اپنے حساب کتاب جو ہے سال کے آخر میں ایک دن کرتے ہیں. جو بھی وہ سال بھر میں کسب کرتا ہے، خرچ کرتا ہے اپنے، اس پہ وہ خمس ہے. ہاں جب سال گزر گیا تو اب جو اس کے پاس بچا ہے فائدہ ہے یہ، اس کے اوپر خمس ہے. یہاں پہ دلیل خاص کی وجہ سے ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں. روزے میں روایت موجود ہے ہمارے پاس اس کی گردن پہ کہ جس کی گردن پہ واجب روزے ہے وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن نماز میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، لہٰذا نماز جس پہ قضا ہے وہ مستحب نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نماز ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ روزہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے نماز سے، نہیں، یہ دلیل خاص ہے وہاں پہ، یہاں پہ نہیں ہے. ثاني مرة أقول
لا مو واجب. إذا يوصيك لا لازم تقعده. نفس الأولاد والزوجة اولاد اور زوجہ میں القرآن الكريم ایک ہی يقول حکم ہے، هو یعنی يعني کوشش کرو احفظوا اپنے آپ پر اور اپنے اہل پر. وأهليكم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم بالمقدار اللي يستلزم التربية. تربيتهم جتنا على بھی الدين تربیت کے لیے ضروری ہے وہ سب ان کے ساتھ کرنا ضروری ہے. أما إذا متربين لیکن على جب تربیت دے دی التسجيل تو أو پھر اب وہ کس پر ہے؟ یا ذمہ داری شخص کی نہیں. نايمين لا مو واجب توعيهم. يعني إذا توعيهم يعني إذا ينتبهون يقعدون يصلون. اگر آپ نے کوشش کی تھی کہ نماز پڑھنا سیکھ جائے، نماز پڑھیں، اور پھر آپ نے اپنا عمل کو کر دیا اور سکھا دیا، کافی ہے. وہ بھی پیار سے، محبت سے، بغیر غصے کیے. عليكم السلام. شنو سوى الوزير؟ شنو سوى؟ اي اذا هذا العمل مو اگر خود اپنے حرام آپ میں یہ عمل حرام نہ ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے. لا اشكال. بله 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 غالباً فقہا نے عروۃ الوثقی میں اس کو بیان کیا ہے. طرف راست شسته نشده این وقتی اونجا رو بشوره باید کل اگر بدن سیدھے ہاتھ کی بشوره. طرف کو اما ابھی رہ گئی تھی روایت کچھ حصہ، به تو جب خاطر سیدھے اس ہاتھ کے شفاعت حصے کو دھو لے تو پھر الٹے ہاتھ کو پورا دھونا پڑے. پیغمبر علیه السلام لیکن دو روایت ہے لمحہ میں ایک گفتن نه کہ همون اس میں امام نے فرمایا کہ نہیں، جو شسته نشده حصہ رہ گیا تھا غسل میں دھل لیں، اتنا دھونا کافی ہے. همون را بشوره دیگه اعاده اس کو دوبارہ اعادہ کرنا لازم نہیں ہے. بعض نے اس کو بھی نقل کیا ہے. نه نه در غسل بنابراین که نہیں، ترتیب غسل میں اس بنا پر شرطه کہ ترتیب شرط ہے، ہمیں یہ حکم ہے. ترتیب بین سر و گردن و کل بدن یا ترتیب بین سر و گردن و طرف راست و طرف غالباً چپ. فقہا نے غالباً سیدھے اینو الٹے ہاتھ کی گفتن ترتیب کو شرط مانا ہے. ترتیب تو جہاں شرطه. ترتیب شرط ہے وہاں بعض نے، بعضی اونم اکثر نے یہ کہا بیشتری گفتن کہ نه اگر باید سیدھے همون ہاتھ کی کوئی جایی چیز دھلی نہیں تھی، اون بعد بعدی میں رو متوجہ ہوا اسے میان سیدھے ہاتھ کے اس حصے کو دھویا تو پھر الٹے ہاتھ کو بعضی پورا دھونا علماء پڑے. به خاطر بعض نے امام باقر سے علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لمحہ میں روایت کو نقل کیا کہ اتنے ہی حصے کو جو بچا ہوا حصہ دھو لینا کافی ہے، بعد والے حصے کو دوبارہ دھونا ضروری نہیں ہے. اگر کسی خودش اب مجتهده مجتہد کا کیا نظریہ ہے وہ مجتہد کے لیے، اگر اگر مجتهد مجتہد نیست نہیں ہے تو پھر اپنے مرجع تقلید کے حکم پر عمل کرے گا. بله ببینید ترتیب تو ترتیب تمام روایت میں روایات موجود ہے، یعنی هست. غسل میں ترتیب فقط شرط ہے اور اصل واجب ہے. دیگه یعنی اصل قانون یہ ہے کہ واجب ہے اگر کوئی چیز امام نے فرمائی ہے، مگر یہ کہ ہمارے پاس قرینہ ہو کہ ہم کہیں کہ مستحب ہے. نه اون روایت اگر روایت که ظاهرش این باشه ترتیب لازم نیست اگر ایسی کوئی روایت ہوگی جس میں ترتیب کو لازم نہیں کہہ رہے، ضروری نہیں کہہ رہے، تو اس کے مقابلے میں ہزاروں روایتیں جو کہہ رہی ہیں کہ لازم ہے، مؤثر میدونیم تو وہاں پر ایک اون روایت کی کوئی روایت اعتبار اعتبار نہیں ہے. نداره. بله بله این دو قوله که ترتیب بین سر و ہاں، یہ گردن و دو کل قول ہیں کہ بدن ترتیب راست سر و گردن یا نه اور پورے کل بدن میں، بدن و راست یا یا چپ. ترتیب یہ کہ سر و گردن یکی سیدھا ہاتھ الٹا دو، اور اکثر نے اسی کو قبول کیا ہے. تو ذهنم یکیشون شیخ طوسیه یکیشون علامه حلیه و دیگران هم هستن. اینا فرمودن اگر روایتی چند تا روایت انہوں نے البتہ علامہ حلی دیگر نے کچھ نے کہا که کہ اگر انسان بارش میں پانی نہا رہا ہو، غسل کر رہا ہو، تو وہاں ترتیب شرط نہیں ہے. لہذا شیخ طوسی علامه بعضی گفتن در حکم اور اس میں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ حکم میں بارش میں ہے، مثلا اگر آبشار اینجوریه یا مثل
اگر ناودان سے پانی بہ رہا ہے اور پورا اس طرح سے بدن کو کور کر رہا ہے تو وہ بھی اسی حکم ہے. یعنی اگه اول بدن شو تو وہاں پورے بدن کو ایک حکم میں ہے، وہاں ترتیب شرط نہیں ہے. بله آخه ارتماسی لیکن ارتماسی غسل یہ ہے کہ پورا بدن ایک ساتھ پانی میں چلا جائے، وہ ایک الگ چیز ہے. حالا اگه آب اب اگر پانی جو ہے وہ دھیرے دھیرے آ رہا ہے، جیسے بارش کا پانی، ہلکی بارش ہو رہی، سراغ هم داره قطرہ مثلا قطرہ آ رہا ہے، همجور قطره قطره داره میاد کیونکہ همین جماعت موقع کا اس میں ترتیب نہیں ہے تو اس میں ترتیب شرط ہی ہے بارش میں. اینه که یہ ترتیب روایت جو ہے ان میں سے ایک صحیح بھی ہے. به خاطر این سه تا روایت که داره صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.